کیا جانور بھی انسانوں کی طرح لڑتے جھگڑتے ہیں؟ اور کیا ان کی لڑائی اور تنازعات کی وجوہات بھی وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع ہے جانوروں کی عالمی جنگ۔ کیا جانور بھی زر، زن اور زمین کے لیے لڑتے ہیں؟ آپ نے اکثر یہ تین الفاظ زر، زن اور زمین ضرور سنے ہوں گے۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر صفحے پر یہ الفاظ خون میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ محبت، دولت اور زمین کے لیے سلطنتیں اجڑ گئیں، شہر جل گئے اور سمندر بھی خون سے رنگ گئے۔ لیکن ذرا سوچئے، انسانوں کی دنیا کے پار بھی ایک کائنات ہے جہاں فوجیں نہیں، عدالتیں نہیں، ہتھیار نہیں، مگر وہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ ایسی جنگیں جو انسانوں سے بھی زیادہ خالص، زیادہ وحشی اور زیادہ خوفناک ہیں۔ خالص اس لحاظ سے کہ ان کی جنگوں میں انسانی جنگوں کے برعکس نہ کوئی انا ہوتی ہے، نہ سیاست اور نہ کوئی جنگی حکمت عملی۔ جی ہاں، یہ ہے جنگل کی دنیا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانور کیوں لڑتے ہیں، ان کی زر، زن اور زمین کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جنگل کا دستور۔ دیکھیں، جانوروں کی لڑائی میں انا نہیں ہوتی، سیاست نہیں ہوتی، انتقام نہیں ہوتا۔ ان کی جنگ صرف تین چیزوں پر ہوتی ہے: بقا، وراثت اور بادشاہت۔ اب بات کرتے ہیں پہلی وجہ کی، جو سب سے زیادہ اہم ہے، بادشاہت یعنی زمین یا ٹیریٹری۔ سب سے پہلے زمین۔ شیر اپنے علاقے کے بادشاہ ہوتے ہیں، میلوں میل کا علاقہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شیر وہاں قدم رکھے تو اس کی واپسی ممکن نہیں۔ کتے اپنی گلیوں کو نشان زدہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا کتا وہاں آ جائے تو سیدھی لڑائی شروع۔ یہاں تک کہ ایک ننھی سی چڑیا بھی اپنے گھونسلے کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ یہ اس کے بچوں کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ دوسری اہم وجہ، وراثت یعنی زن، میٹنگ رائٹس۔ اب بات کرتے ہیں وراثت کی۔ فطرت کا اصول ہے اگلی نسل میں صرف طاقتور جینز جائیں، اسی لیے نر جانور مادہ کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بیل، بکرے، ہرن سب اپنی طاقت آزماتے ہیں۔ جیتنے والا محبت کا حق پاتا ہے، ہارنے والا زخمی اور تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت کا بے رحم انتخاب۔ اور تیسری چیز ہے بقا۔ جانوروں کے لیے زر کا مطلب سونا نہیں بلکہ خوراک اور پانی ہے۔ ہاتھیوں کے غول کی قیادت ایک تجربہ کار ہتھنی کرتی ہے۔ بھینسیں چشمے پر قبضہ کے لیے ایک دوسرے کو پش کرتی ہیں، اور کوے عقاب جیسے طاقتور پرندے پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صنف کی جنگ کیسی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جنس کی بنیاد پر ہونے والی جنگوں پر۔ سب سے عام جنگ نر بمقابلہ نر ہے۔ دو مرغ ایک ہی مرغی کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں۔ بیٹا فش، جو دیکھنے میں بہت حسین ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی موت کی لڑائی لڑتی ہے۔ مادہ بھی پیچھے نہیں، بلیاں اپنے بچوں کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہیں۔ شیرنیاں شکار پر ایک دوسرے پر حملہ کر دیتی ہیں۔ یہ مامتا کی جنگ ہے، سب سے خالص اور سب سے شدت والی۔ کبھی نر اور مادہ بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اکثر یہ اصل لڑائی نہیں بلکہ طاقت دکھانے کا کھیل ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بھوک سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ مردار پر گدھ، کتے سب ایک دوسرے کو چیر ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف ایک قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ چند حیران کن اور دلچسپ مثالیں بھی سن لیجئے۔ کوے، یہ گینگ ماسٹر ہیں، اکیلے نہیں لڑتے، ٹولیاں بنا کر عقاب جیسے بڑے پرندے کو بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نر ہاتھی ایک خاص حالت میں داخل ہوتا ہے جسے مست کہتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب اس کے جسم میں ہارمونز، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون، عام دنوں سے 60 گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس دوران ہاتھی کی آنکھوں کے پاس ایک گاڑھا سا مادہ بہنے لگتا ہے، اور اس کا رویہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا طاقتور اور غصے میں آ جاتا ہے کہ دوسرے ہاتھیوں کو، یہاں تک کہ گینڈوں کو بھی کچل ڈالتا ہے۔ یعنی اس لمحے میں نر ہاتھی دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور ہاں، مکھیاں بھی لڑتی ہیں، خوراک پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کو ٹکرے مارتی ہیں۔ یہ شاید سب سے چھوٹی مگر سب سے دلچسپ جنگ ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، جانوروں کی یہ جنگیں وحشت نہیں بقا ہیں، یہ نفرت نہیں جبلت ہیں۔ فطرت کا اصول ہے صرف بہترین زندہ رہے اور نسل آگے بڑھائے۔ ڈارون نے بھی کہا تھا، صرف وہی زندہ رہتا ہے، یعنی سروائیو کرتا ہے، جو سب سے زیادہ موافق اور فٹ ہو۔ اور شاید یہی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جب ہم زر، زن اور زمین کی جنگوں میں انا اور لالچ شامل کرتے ہیں تو ہم جانوروں سے نہیں بلکہ اپنی انسانیت سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔
تو دوستو کمنٹس میں بتائیے آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی جانور کی دلچسپ لڑائی دیکھی ہے؟ اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں جہاں ہر جنگ کے پیچھے چھپی ہے ایک نئی کہانی۔